آ رہا ہے شیعہ یہاں آ گئے اور آتے ہی انہوں نے پھر عزاداری شروع کر دی. تو انہوں نے کہا جس لیے پاکستان بنایا تھا فائدہ ہی نہیں ہوا, انہوں نے آ کے پھر یہاں شیعت پھیلا دی, اور یہ شیعت پھیلاتے ہی علم اور تابوت اور تعزیے کے ذریعے. بھئی ہمارا تبلیغ نہیں ہے, ہم تو علم لے کے نکلتے, جو ساتھ آ گیا وہ آ گیا. اب ہوا یہی کہ ہم نے آ کے ایک دو تعزیے اٹھا دیے تھے, اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا تعزیہ اٹھانا. اب جتنا سنی تھا وہ تعزیہ بنانے لگا. اب بنس روڈ پر ایک ایک تعزیہ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 18 لاکھ تک کا بنتا ہے, اور پورے سال بن رہا ہوتا ہے, اور سارے نوجوان اس میں شامل ہوتے ہیں, اور تعزیے سب بنس روڈ پہ. اب آپ لوگ تو اس کلچر سے بہت دور ہیں نا, آپ تو اپنے جلوس کے چکر میں لگے رہتے, دھماکہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, دیکھتے ہوئے چلتے ہیں یہاں کا. آپ کہاں بنس روڈ پہ جائیں گے. میں جاتا تھا, جب میں جلوس میں جاتا تھا تو میں سنیوں کے جلوس سے بھی گزرتا تھا, ان کے ساتھ بھی شامل ہوتا تھا. جب بعد میں عصر کے بعد ان کا جلوس, تو اس کے ساتھ بھی میں جاتا تھا. جہاں بھی جیٹ لائن میں سنی کا جلوس نکلتا تھا اس میں بھی میں شریک ہوتا تھا. بنس روڈ پہ چونکہ جو نوجوان لڑکے تعزیوں کے سامنے نوحے پڑھتے ہیں وہ اتنے خوبصورت نوحے پڑھتے ہیں, لاجواب, پرانے والے, حضرت علی اکبر کے حال کا, حضرت قاسم کا, اور وہی طرزیں. تو ہر تعزیے کے سامنے نوجوان لڑکے ماتم نہیں کرتے, لیکن وہ نوحے پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ سننے جاتا تھا میں. تو وہاں پر انٹرویو موجود ہے, نیٹ پر دیکھ دیجئے آپ, کہ پوچھا انہوں نے, کہا بھائی یہ تعزیے جو آپ بنا رہے ہیں یہ 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ کے, تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے. انٹرویو موجود ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم تعزیہ بنانا شروع کرتے ہیں, بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں آ کے رکتی ہیں, کوئی اترتا ہے کہتا ہے یہ 2 لاکھ ہماری طرف سے ڈال لینا تھا, کوئی تیسرا آتا ہے, تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آ جاتا ہے, کہتا ہے یہ 4 لاکھ ہماری طرف سے ڈال لینا, یہ 1.5 لاکھ ہماری طرف سے. تو ہمیں پیسے کی کمی نہیں ہوتی, ڈھیر لگا رہتا ہے, ہم لوگ سارا تعزیے پہ پورے سال لگاتے رہتے ہیں. اب پتہ نہیں فرشتے آتے ہیں کہ جنات آتے ہیں, اب یہ سب نہیں پتا. اسی کو دنیا کہتی ہے شیعت کا پھیلنا. بابا ہمارے بس میں نہیں ہے, یہ سارے جنات شیعہ ہیں, سارے فرشتے شیعہ ہیں. اب کون کہاں آیا, سارے کاموں کے الزامات ہم پہ کیوں دے دیتے ہو. تو یہ دیکھیے نا کہ یہ فقیر جو تھا یہ کوئی مدینے کا فقیر نہیں تھا, اس لیے کہ فقیر کو تمیز ہوتی ہے جب ساری جماعت رکوع میں ہے تو اس کو یہ نہیں پتا کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں اور اس وقت بولنا نہیں چاہیے. یہ کوئی ایسا فقیر ہے جسے اجازت ہے کہ بیچ نماز میں جا کے یہ ضرور جبریل امین. اچھا آپ بتائیے, مجلس ہو رہی ہے, سب سن رہے ہیں, نعرے لگ رہے ہیں, اور ایک فقیر آ جائے اور بیچ میں کھڑے ہو کے چلے ہمیں کچھ اللہ کے نام پہ دے دو, تو سب بٹھا دیں گے, ارے بھائی مجلس کے بعد مانگ لینا. تو یہاں تو مجلس میں تو بول سکتے ہیں نا بیچ میں, اس لیے کہیں گے کہ بھائی بعد میں مانگ لینا. نماز میں اگر کوئی آ کے بولے گا تو کوئی نماز توڑ کے کہے گا ارے نماز کے بعد مانگ لینا, وہاں تو سب چپ رہیں گے اور وہ چلائے گا خدا کے نام پہ دو, اللہ کے نام پہ دو. جو اللہ والا تھا اسی نے تو دیا.